السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب علیم۔ یقیناً جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام کی زیارت سے روکتے ہیں، وہ مسجد حرام جس میں ہم نے وہاں کے باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق کو برابر رکھے ہیں، اور جو آدمی از راہ ظلم مسجد حرام میں کجروی اختیار کرے گا، ایسے سب لوگوں کو ہم دردناک عذاب چکھائیں گے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الحج سورہ نمبر 22 اور اسی سورت سے بھی آیت نمبر 25 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، بے شک جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام کی زیارت سے روکتے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں پر کافروں سے مراد کفار مکہ ہے، جنہوں نے مسلمانوں کو مسجد حرام میں آ کر کے عبادت کرنے سے، مسجد حرام کی زیارت سے مسلمانوں کو روک دیا۔ ان لوگوں نے یہ پابندی لگا دی، یہ قانون بنا دیا کہ مسلمان نہ تو مسجد حرام میں داخل ہو سکتے ہیں، نہ ہی وہاں نماز ادا کر سکتے ہیں، نہ ہی بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہیں، نہ ہی حج و عمرہ کر سکتے ہیں اور دوسرے مناسک ادا کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو وہاں سے 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کی غرض سے آئے، تو حدیبیہ کے مقام پر ان لوگوں کو روک دیا گیا، جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے، کہا کہ آپ لوگ عمرہ نہیں کر سکتے ہیں، مسجد حرام کا آپ زیارت نہیں کر سکتے ہیں، بیت اللہ کی زیارت نہیں کر سکتے ہیں، مکہ میں آ کر کے آپ عمرہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کیے اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور مسجد حرام کی زیارت سے روکتے ہیں، جیسا کہ کفار مکہ نے مسجد حرام کی زیارت سے مسلمانوں کو روک دیا۔ اللہ نے آگے نتیجے کے طور پر بتلایا ہے کہ جو لوگ اس بات سے روکتے ہیں کہ دوسرے لوگ مسجد حرام میں آ کر کے نماز نہ پڑھیں، طواف نہ کریں، بیت اللہ کی زیارت نہ کریں، کعبہ کا طواف نہ کریں، حج و عمرہ نہ کریں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کا مزہ ہم ان کو چکھائیں گے۔ لیکن یہاں پر درمیان میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام کی زیارت سے روکتے ہیں، جعلناہ للناس الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد۔ اللہ نے فرمایا وہ مسجد حرام جس کے اندر ہم نے وہاں کے رہنے والوں کے لیے بھی اور جو باہر سے آتے ہیں ان کے لیے بھی برابر کے حقوق رکھے ہیں۔ تو یہاں پر علماء کرام کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ اختلاف کیا ہوا کہ یہ جو مسجد حرام ہے، اس سے مراد صرف مسجد حرام، کعبہ کے ارد گرد جو مسجد ہے نا، کعبہ دیکھ رہے ہیں بیچ میں، اور بالکل اس کے ارد گرد جو مسجد ہے، صرف یہ مسجد مراد ہے یا پورا مکہ مراد ہے؟ اسے کیا مراد ہے؟ ابھی یہاں پر اس کا سوال کا جواب دیتے ہوئے اکثر مفسرین نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جہاں تک مسجد حرام کا تعلق ہے، جہاں تک مسجد حرام کا تعلق ہے، تو مسجد حرام میں چاہے وہ وہاں مکہ کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ باہر کے رہنے والے ہوں، عبادت کے معاملے میں سبھی کے حقوق برابر ہیں۔ سب لوگ یکساں آئیں گے، نماز پڑھیں گے، طواف کریں گے، حج و عمرہ کے ارکان اور مناسک کو ادا کریں گے۔ مکہ والے اگرچہ وہاں کے متولی ہیں، لیکن ان کو یہ حق نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی باہر سے آتا ہے تو ان کو مسجد حرام میں داخل نہ ہونے دے، وہاں پر نماز نہ پڑھنے دے، بیت اللہ کا طواف نہ کرنے دے، حج و عمرہ کی جو مناسک ہے اس کو ادا نہ کرنے دے۔ یہ مکہ والوں کو بالکل، ان کو یہ حق نہیں ہے۔ سبھی کے لیے وہاں پر عبادت میں حقوق برابر ہیں۔ لیکن اصل سوال ہے کہ جو پورا مکہ ہے، کیوں یہ بات اٹھی ہے؟ یہ بات کیوں اٹھی؟ اسی زمانے سے اٹھی
کیوں اٹھی؟ کیونکہ آج بھی جو لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے اور وہاں پر جب رہتے ہیں تو لوگوں نے وہاں پر جو ہے کمرشل بنا کر کے رکھا ہے، ہوٹل بنا کر کے رکھے ہیں، رہائش کی جگہ بنا کر کے رکھی ہے، جانا ہے تو یہاں پر اس جگہ پر ٹھہرنا تو اتنا کرایہ، وہاں ٹھہرنا ہے تو اتنا کرایہ۔ تو لوگوں کو اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر کے لوگوں نے اختلاف کیا۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، پورا کا پورا جو مکہ ہے، جو حدود حرم ہے، اس میں کرایہ لینا جائز نہیں ہے، جو جہاں چاہے جا کر کے رہ سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو برابر کے حقوق دیے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، مسجد حرام کے اندر جا کر کے عبادت کرنے کے معاملے میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن دوسری جگہ پر جس کی کوئی اگر ملکیت ہے وہاں پر اگر رہنا ہو تو رضامندی کے ساتھ کرایہ کے ساتھ رہ سکتے ہیں، وگرنہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ اختلاف اس لیے پیدا ہوا کہ یہ جو حج اور عمرہ کے جو بیشتر ارکان ہیں وہ پورے مکہ سے تعلق رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر صفا ہے، مروہ ہے، منا ہے، مزدلفہ ہے، مشعر حرام ہے، اور جو دوسری جو مناسک ہے جہاں جہاں پر ادا کیے جاتے ہیں وہ بیت اللہ میں نہیں ہے بلکہ بیت اللہ سے باہر ہے، پورے مکہ کے اندر ہے۔ پہلی وجہ یہ بنی اختلاف کی کیونکہ جو مناسک ادا کیے جاتے ہیں صرف مسجد حرام میں ادا نہیں کیے جاتے ہیں، مکہ کے اندر بھی ادا کیے جاتے ہیں۔ منا کہاں ہے؟ مسجد حرام سے باہر ہے۔ مزدلفہ کہاں ہے؟ مسجد حرام سے باہر ہے۔ عرفات کہاں ہے؟ مسجد حرام سے باہر ہے۔ مشعر حرام کہاں ہے؟ مسجد حرام سے باہر ہے۔ تو پہلی وجہ یہ بنی کہ یہ جو مناسک ادا کیے جاتے ہیں وہ مسجد حرام سے باہر ہے، لہذا سب برابر ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں کہیں کہیں پر المسجد الحرام کہا، یعنی جو کعبۃ اللہ ہے اور کعبۃ اللہ کی جو ارد گرد مسجد ہے اس کو المسجد الحرام کہا، لیکن اس سے مراد پورا مکہ ہے۔ فار ایگزامپل دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 196 میں فرمایا ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ رعایت اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے باہر کے رہنے والے ہوں۔ ابھی یہ بات معلوم ہے کہ مسجد حرام میں کوئی نہیں رہ سکتا ہے کیا؟ مسجد حرام میں گھر بنا سکتے ہیں، رہائش اختیار کر سکتے نہیں، وہاں صرف آپ عبادت کے لیے جا سکتے ہیں، طواف کر سکتے ہیں، دوسری چیز نماز ادا کر سکتے ہیں، اعتکاف کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر رہائش ادا نہیں کر سکتے۔ لہذا لا محالہ اہل علم نے کہا ہے کہ یہاں پر مسجد حرام سے مراد مکہ ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور آیت کریمہ ہے والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، یعنی مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا اور جو مسجد حرام کے جو باشندے ہیں ان کو وہاں سے نکالنا، یہ حرام مہینے میں، حرمت والے مہینے میں جنگ کرنے سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو یہاں پر مسجد حرام کے جو باشندے ہیں اس سے مراد مسجد حرام نہیں بلکہ مکہ ہے۔ لہٰذا یہ دو جو وجہ ہوئی، اس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا کہ مکہ کے اندر سب کے برابر کے حقوق ہے یا نہیں۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے اہل علم نے حدیثوں کی روشنی میں کہا ہے کہ مسجد حرام جو کعبۃ اللہ کی ارد گرد مسجد ہے وہاں پر جا کر کے نماز پڑھنا، طواف کرنا، دوسرے ارکان ادا کرنا، اس میں سب تو برابر ہیں، لیکن اس سے باہر جو مکہ ہے جس کے باشندے ہیں وہاں پر سبھی کا حقوق نہیں ہے، کیونکہ جس طرح سے ہر جگہ پہ لوگوں کی ملکیت ہے، وراثت ہے، زمین لی جاتی ہے، خریدی جاتی ہے، گھر بناتے ہیں، گھر بیچتے ہیں، لوگ وارث بھی بنتے ہیں، وہاں پر کرایہ بھی لیا جاتا ہے، ویسا مکہ میں بھی کیا جائے گا۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلام سے پہلے بھی وہاں پر زمینیں خریدی جاتی تھی، گھر بنائے جاتے تھے، کرایہ دیے جاتے تھے، زمین بیچی جاتی تھی، جو اس کے وارثین ہوتے تھے اس کے وارث بنتے تھے، اور اسلام کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا۔ دیکھیے دلیل صحیح البخاری کتاب المناسک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع سے مکہ کے اندر آئے، حجۃ الوداع کے موقع سے مکہ کے اندر آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کے رہنے والے؟ مکہ کے رہنے والے، آپ کی پیدائش مکہ میں ہے، آپ کا پورا خاندان مکہ کے اندر، آپ کی زمین جائیداد سب مکہ کے اندر ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ جب حجۃ الوداع میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کہاں رہیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقیل نے میرا مکان کہاں چھوڑا جو میں کہیں پر رہ پاؤں گا۔ عقیل اصل میں ہوا کیا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو پیچھے میں عقیل نام کا ایک آدمی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین پر قبضہ کیا، آپ کے گھر پر قبضہ کیا اور قبضہ کر کے اس کو دوسروں سے بیچ دیا۔
تو یہ زمانے جاہلیت میں بھی تھا، اسلام کے آنے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا. جیسا کہ دیکھیں صحیح البخاری کتاب فی الخصومات، نافع نے یہاں پر ہے کہ سیدنا عمر کے زمانے میں نافع بن عبد الحارث، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کے زمانے میں نافع بن عبد الحارث نے صفوان بن امیہ سے ایک گھر خریدا. کس وجہ سے؟ اس گھر کو جیل خانہ بنایا جائے گا. اور عمر رضی اللہ عنہ سے گزارش کی کہ اگر آپ آ کر کے اس میں بات کر دیں گے اور دستخط کر دیں گے تو خریداری پوری ہو جائے گی، اور اگر آپ نہیں آئیں گے تو 400 دینار صفوان بن امیہ کو کرائے کے طور پر دیا جائے گا. تو دیکھیے کب کی بات ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کی بات ہے. اس سے ان دونوں حدیثوں سے اہل علم نے کہا ہے کہ مسجد جو حرام ہے جہاں پر جا کر کے عبادت کیا جاتا ہے اس میں کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. جتنے بھی مسلمان ہیں، چاہے وہ مکہ کے رہنے والے ہوں چاہے وہ مکہ سے باہر کے ہوں، وہ مسجد حرام میں جا کر کے عبادت کر سکتے ہیں، وہاں پر اعتکاف کر سکتے ہیں، وہاں پر جو ہے رک سکتے ہیں عبادت کے لیے، وہاں پر طواف کر سکتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، دوسرے مناسک ادا کر سکتے ہیں. لیکن جب باہر کی بات آئے گی تو اگر مکہ والے جو اس زمین کے یا گھر کے مالک ہیں اگر وہ کرایہ لیں گے تو دینا ہوگا، شرعی اعتبار سے جائز ہے. اگر کوئی کرایہ نہیں لیتا کہ بھائی حاجی آیا ہے ہمارے گھر میں رہے، جب تک حج کر رہا ہے ہمارے اس گھر میں رہ کر کے پورا حج کمپلیٹ کر کے چلا جائے تو یہ مستحب ہے، اس پر اجر و ثواب ہے. لیکن اگر وہ کرایہ لیتا ہے تو شرعی اعتبار سے یہ بالکل جائز ہے. ان حدیثوں سے یہی بات ثابت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید کہا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، جو کوئی ازراہ ظلم مسجد حرام میں کجروی اختیار کرے گا ایسے سب لوگوں کو جہنم کے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. مطلب اگر کوئی مسجد حرام سے کسی کو روکنے کی کوشش کیا، زیارت نہیں کرنے دیا یا دوسرا کوئی کام نہیں کرنے دیا جو مناسک میں سے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو ڈبل عذاب ملے گا. کیوں ڈبل عذاب ملے گا؟ ابھی دیکھیں مسجد مکہ کے اندر جو حدود حرم ہے وہاں پر آپ جو ہے شکار نہیں کر سکتے ہیں نہیں شکار کر سکتے ہیں. شکار کے لیے جانور بھی نہیں رکھ سکتے ہیں، البتہ موذی جانور کو مار سکتے ہیں. مکہ کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے ہیں، ہتھیار نہیں اٹھا سکتے ہیں. اگر کوئی ثابت مجرم مکہ کے اندر جا کر کے چھپ جائے تو جب تک وہاں سے نہیں نکلے گا آپ اس کو روک نہیں سکتے ہیں. مکہ کے اندر آپ جو ہے گھاس نہیں کاٹ سکتے ہیں، درخت کے پیڑ پودوں کو نہیں کاٹ سکتے ہیں. البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذخر پودا کو اکھاڑنے کے لیے کہا کہ اس کو اکھاڑا جا سکتا ہے کیونکہ اس کو بیچ کر کے اس سے پیسہ کماتے ہیں لوگ. یہ سارے کام دوسری جگہ پر جائز ہے، مکہ میں جائز نہیں ہے. اب جس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ میں ناجائز قرار دیا اس کا تو عذاب ڈبل ہوگا. لہذا اگر کوئی مکہ کے اندر رہتے ہوئے مسجد حرام سے لوگوں کو روکے گا یا کجروی اختیار کرے گا تو وہاں پر اس کے عذاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈبل کر کے اس کو دے گا. آگے ابھی اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے علم اور ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے بیان فرمائے ہیں، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.